زنجیراں چ بند دیتے جاندے نے، پھر بندے گناہ کیویں کر لیندے نے؟ کیوں بھی سوال ہے، شیطان دے بندے آ گیا تے پھر ہی گناہ کیویں رمضان چ کر سجنا وہ جڑا تھوڑا جنا دھکا لایا ہوندا نا انہیں، وہ دھکے دا اثر ہی وہ اثر تھوڑا جنا رہندا ہے۔ جویں جویں بندہ روزہ رکھدا جاندا ہے نا، وہ میل کچیل پھر چھڑتی جاندی ہے۔ پھر روزہ پیر تو لے کے سر تک کی کر دیتا ہے بندے نو صاف اور ستھرا کر دیتا ہے۔ پھر انج صاف تے ستھرا کرتا ہے نا، آئے ہائے کہ میرے آقا نے فرمایا رمضان چ ایک نیکی کرنا، میرے نبی نے فرمایا اتنا ثواب ہے جویں بندے نے 70 فرض ادا کیتے ہیں۔ اتنا ثواب ہے جویں 70 فرض ادا۔ اچھا کئیاں نو روزہ پھر لگدا ہے نا جدوں تو پھر سر تے رومال بننا، پانی پانا، پھر ایک ہے جان بوجھ کے کندھا نہ بجانا تجھے روحان واسطے، دوجا دیکھیں گے کندھا نہ کیوں بجتا جی میرا روزہ ہے، کوئی یہ ڈرامے بازی نہیں، روزہ ایڈا بھی کہ بندے نے کرنا ہے۔ ہاں سر تے پانی پانا، رومال بننا، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے۔ رساں کیویں دا یار سبحان اللہ۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم رمضان فی السفر فی شدت الحر دون اصحابہ کما قال ابو درداء كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر فی رمضان وأحدنا یدہ على رأسه من شدت الحر وما كان فینا صائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعبداللہ ابن رواحہ صحابہ فرمانے رسا مصطفیٰ دنال گرمی دا سفر کرتے پیسان تے روزے دی حالت سی۔ ایڈا سفر کرتے پیسان تے سفر بھی جنگ دا، کیڑا سفر؟ غزوہ تبوک تے جنگ دا سفر تے حالت بھی کیڑی سی؟ میرے 10 عرب دی گرم زمین ہو گئی، تاپنے پتھراں دا انبار ہو گئی۔ مکہ شریف جا کے دیکھ لو، تسی اتھوں فل سردی جی بھی جاؤ اوتھے گرمی ہو کیوں جی اللہ تعالیٰ سالم لے جائے پر کیوں نہ تم جان جو کہ چھڑیا نہیں ہوں کہ اللہ تم لے جائے ہیں اور جو صورتحال بنی ہوئی ہیں ارتے تنہیں تشریح کرانا۔ مکہ شریف جا کے دیکھو پتھراں دی گرمی اور حرارت کہ سفر پتھراں دا ہوئے تے حالت جنگ ہوئے پھر مہینہ بھی کیڑا ہوئے ماہ رمضان مبارک شریف دا مہینہ میرے نبی نے یار فرماندے نے صحابہ اکرام فرماندے نے کیونکہ سفر دی حالت اندر بندے نے روزہ معاف ہے، جنگ دی حالت اندر مجاہد لی روزہ معاف ہے۔ میرے آقا دی عظمت اور شان جناوے لیکن اے باوجود غزوہ تبوک دا جدو سفر کیتا گیا ہے میرے نبی کریم روزے دی حالت اندر سن، میرے مصطفیٰ نے پھر بھی روزہ رکھیا پیاسی، میرے آقا روزے دی حالت اندر سن۔ صحابہ فرماندے نے دوران سفر کر دیا جدو
دا نعرہ لاؤ کدھر نعرہ لاؤ کملی والے دا نعرہ لاؤ میرا نعرہ لاؤ حضور دا لاؤ جدا کھانے ہیں پھر وہ دے گور گانے سبحان اللہ اچھا اے دیکھو روزے دی حالت اگر انسان دے کولوں روزہ ٹوٹ جائے کی وجہ روزہ ٹوٹن دیا دو صورتیں ایک تو ہے کہ منہ بھر الٹی آئی منہ بھر شدت مرض ہوئی ٹوٹ گیا دوجا ہے تنہائی چیز اگر نہ اپنے نفس پہ قابو پا سکیا عورت نہ صحبت کر بیٹھا پھر وہ کچھ کفارے نہیں لیکن حضور دی بارگاہ ایک صحابی آدھر ہوئے ایسے طرح عرض کرتے ہیں حضور میں روزے دی حالت حضور ہلاک حضور میں ہلاک ہو گیا صحابی کی کہتے ہیں حضور میں ہلاک ہو گیا میرے نبی فرمایا میرے جارہ کی بنیا عرض کرتے ہیں حضور ہلاک ہو گیا فرمایا کہ نہیں عرض کی تھی حضور وقاتو علی امراتی وانا صائم حضور میں اپنی بیوی نہ صحبت کر بیٹھا ہوں کہ میں روزے دی حالت جسا حضور ہلاک ہو گیا دسو ایدہ کفارہ کی میرے نبی نے اس صحابی نے فرمایا میرے یارہ غلام آزاد کر کی کر غلام آزاد کر صحابی عرض کرتا سنیا مکہ میں تو بہتا غریب کوئی نہیں غلام ہے ہی نہیں غلام حضور غلام کوئی موجود نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا حل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین فرمایا 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھ اے تیرا کفارہ ہوئے گا صحابی عرض کرتا سنیا ایک رکھ سکیا نہیں 2 مہینے کے لئے رکھا گا حضور ایک نہیں رکھ سکتا دوسرا فرماتے 2 مہینے دے حضور ایک بھی طاقت نہیں 2 مہینے لگاتار کی میں رکھا گا میرے نبی فرمایا اے بھی نہیں کر سکتا عرض کی تھی آقا اے بھی نہیں کر سکتا انہوں پہلا کفارہ کی یہ غلام آزاد کرنا پہلا تو ہے غلام آج کوئی نہیں اگر نہ ہوئے سے 2 مہینے دے کی رکھنا روزیاں تو بعد روزے رکھنا حضور نے کہا حضور اے بھی نہیں رکھ سکتا 2 مہینے دے روزے بھی لگاتار نہیں رکھ سکتا میرے آقا نے فرمایا حال تاجد اطعام 60 مسکین میرے نبی نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھوا کی کر 60 مسکینوں کو کھانا کھوا صحابی عرض کرتا سنیا میں تے غریب اتنا 60 مسکین کی اپنے آپ کو کھوا سکتا نہیں 60 مسکینوں کو کھانا کی لئے کھوا میرے آقا نے فرمایا پھر بہ جا پھر کی کر پھر بہ جا فرمایا جی مسکینوں کو کھانا ملنا کھوا سکتا پھر کی کر بہ جا صحابی رسول نبی علیہ السلام دی بارگاہ ایک دس کے اندر بہ گئے اتنی دیر ہوئی میرے آقا دی بارگاہ ایک دس کے اندر کھجوراں دا ٹوکرا پیش ہویا ایک صحابی نے کھجوراں دا ٹوکرا پیش فرمایا میرے نبی نے اس صحابی کو بلایا جنہیں کو روزہ ٹوٹیا سی فرمایا میرے یارا اللہ کھجوراں لے جا کے مدینے دے اندر سب تو زیادہ جڑا غریب ہے انہوں جا کے کھلا دے اللہ تیرا کفارہ منظور کر لے گا صحابی عرض کرتا سنیا مدینے شریف دے اندر میرے تو بڑا غریب ہے ہی کوئی نہیں ہے حضور گھر دے اندر کھان نو کچھ نہیں ہے آقا مدینے دی اس دھرتی تو لا کے تجھی سرحد تک میرے تو بڑا غریب کوئی بندہ ہی نہیں ہے میرے نبی مسکرا کے فدائی کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مسکرا کے حضور نے فرمایا جا پھر آپ کھا اپنی بیوی نو کھوا محمد نے تیرا کفارہ ادا فرما دیتا ہے کیا بات حضور نے فرمایا آپ کھا دیا اپنی بیوی نو کھوا تیرا کفارہ آسان ادا کرتا جا خود کھا دے گھر والے نو کھوا تیرا کفارہ سمجھ لے ادا ہو گیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حضور اس صرف ایک صحابی نہ خاص سی یہ نہ ہوئے کہ تسی بھی شروع ہو جائے روزہ ٹوٹے دے گھر دی پکا کے گھر ہی کھانے شروع کر دیا یہ نہ مسئلہ پورا بھی دس دینا ٹوٹے دے آکو گھر ہی دے چلو تو گھر دے کھوائی جائے سارے لوگ غلط پاس بھی بڑھا جاتے یہ صرف یہ صحابی نہ خاص کہ حضور نے صرف ان دے لئے خاص کیتا کہ تم کھا تو گھر دینا کھوا ہاں اگر بہتا غریب ہے
یہ بھی ہے کہ ٹوکرا بھی حضور دی بارگاہ چایا سی اب تسا مطلب پہ جو ہوں پہ آوے تے اپنے نو کھوائیے یہ نہیں ہونا چاہیے حضور اسلام نے صرف یہ دینا خاص کیتا ہے صرف حکم شرع بیان فرمایا ہے کہ اگر ٹوٹ جاوے تے کرنا کی غلام آزاد کرنا ہے اگر وہ نہ ہوئے تو 2 مہینے تے کی کرنا ہے روزے رکھنے یا 60 مسکینوں نو کی کھوانا ہے کھانا فرمایا اگر 60 مسکین کہتا حضور یہ دی طاقت پہ کوئی ہے ہی نہیں کہ حضور نے دیتا وہ ثابت فرمایا تو کھا نو کھوا تیرا کفارہ ساری طرفوں ادا ہو گیا یہ صرف صحابی دے نال خاص سی جہدے نال خاص سی سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرمانے ہیں حضور نے فرمایا جنہیں ماہ سیام دا روزہ رکھیا ہے صحابہ اکرام حضور دی بارگاہ عرض کی تھی سونیا اگر ماہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور بندے نے روزہ رکھیا ہوئے روزے دی حالت کے اندر اگر انہوں موت آ جائے حضور پھر ثواب کتنا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے میرے نبیوں نے امام دی رحمت دا دریا جوش کے اندر آیا تیرے میرے نبی نے فرمایا حضور فرماتے ہیں اگر میری امتی نے روزہ رکھیا ہوئے فرمایا روزے دی حالت کے اندر اگر جسم جو روح پرواز کر جاوے میرے آقا فرماتے ہیں ادھر جنہوں نے قبر چ پایا جاوے گا فرمایا قیامت تک اللہ دے فرشتے او دے نامہ اعمال دے اندر روزانہ روزہ رکھن دا ثواب لکھنے رہن گے روز روزہ رکھن دا ثواب سونا عرشاں والا خدا انہوں عطا فرمائے گا سجنا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی تے ایک گل سنا دینا روزہ او چیز جڑا قبر چ بھی بندے دے کام آوندا ہے جڑا دنیا تے بھی کام آوندا ہے کیونکہ انسان دے جسم دا کفارہ ہے اور روزہ جسم دا کفارہ نہیں کردا ہے مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ایک قبرستان جو گزرتے پے نے گزرتے قبر دے حضرت علی کھڑے ہو گئے اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی مولا ذرا صاحب قبر دا حالات تے میرے وکھا میں ویکھنا چاہنا اے نال قبر چ بنیا کی ہے حضرت علی پاک جدوں قبرستان دے کھڑے ہو کے دعا فرمائی ہے اللہ نے صاحب قبر دے حالات حضرت علی دے کھول دیتے سجنا جنوں کشف قبول کیا جاندے اسلام دے اندر حضرت علی جنوں قبر والے دے حالات ویکھے نے مولا علی نے ویکھیا اودے تے عذاب ہوندا پیا ہے آخر علی المرتضی شیر خدا سن حضرت علی پاک اللہ دی بارگاہ چ دعا کر لگے نے مولا اینو عذاب کیوں ملدا پیا ہے اینو معاف فرما دے غیب چ آواز آئی اے علی
بستی نو کروان لگے صحابہ پھر حضور بھی تے خالی ہاتھ نہیں نا جی میرے نبی بھی تے پھر جدو جان تے نماز کی ہوندے نا آج سبحان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت انس بن مالک دے گھر گئے نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جدو روزہ افطار کیتا وے سیدنا انس بن مالک فرماندے نے میری والدہ نے حضور دی بارگاہ اقدس کے اندر حویصۃ حلوہ پیش کیتا کی کیتا کھجورا پانی تو بعد حضرت انس دی والدہ نے حلوہ پیش کیتا میرے نبی نے فرمایا ماہیال حضور نے فرمایا انس بن مالک دی والدہ ہے کہ یہ عرض کی بھی سنیا دل کیتا سی اے غریب دے گھر جے ہوئی مجنون سی جدنا روزہ افطار کرا سکتی سی میرے نبی نے فرمایا تیری غریبی نہیں دل امیر میرے مصطفیٰ نے تمہارے ہاتھ اٹھا لے میرے نبی نے ہاتھ مبارک اٹھے نے حضرت انس بن مالک کو کھلوتے سن میرے نبی نے آپ صحابی نے سر دے ایک ہاتھ رکھیا تو جنگا عرش مولا دی طرف اٹھائی عرض کی تھی اللہم ارزقہ مالا وبلدا وبارک لہ فیہ اے اللہ انس بن مالک دے مال دے اندر انس بن مالک دی جان دے اندر انس بن مالک دی عمر دے اندر تو برکت عطا فرما دے جنہیں اس نے میں محمد روزہ افطار کرایا ہوئے سجنا مصطفیٰ دی دعا دا اثر سی حضرت انس بن مالک مصطفیٰ دے او صحابی نے آقا دے او یار نے جنہاں نے اپنی زندگی دے اندر اپنی اولاداں دے اندر 300 بندے دی زیارت فرمائی ہے کتنا بندہ ویکھیا ہے 300 آل ٹو آل اگے نسل در نسل نسل در نسل اگے اولاد دی اولاد اولاد دی اولاد ہیں اولاد دی اولاد 300 بندہ زندگی چ حضرت انس بن مالک نے ویکھیا اپنی زندگی میں 300 بندہ ماہ رمضان کیڑا مہینہ برکتاں بات کی نا دری کھڑے نے پہلے دری کھڑے وہ رمضان کی مسجد سے رش نہ ہو جائے کہ کرونا آ جائے سارا کہ چمڑ نہ جائے بھئی بیماری ہے لیکن ماہ رمضان بھی تے شفا سے ہے یہ بھی تے شفا اللہ نے رکھی ہے خدا دی عزت کی قسم یہ کہ میں نسخہ دسنا یہ نسخہ کرنا کہ بیماری اس رمضان تو پہلے دور نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہوں دسا نسخہ حضور دے روزے تے حاضر ہوں سارے کٹھے ہوئے جا کے اوپر حضور دے روزے تے اتوں نہ جی چھت نا اونوں ہٹاواں کی کرن او گنبد تے کھڑکی ہے نا اونوں ختم کرنا کھڑکی ختم کر کے دعا کرن خدا دی قسم جے بیماری جھٹ سے دور نہ ہوئے تے مینوں فرما آخر دی روایت سنا دیں آپ سبحان اللہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار حضور دے وصال تو بعد مکہ شریف دے اندر مدینہ شریف دے اندر قحط سالی آ گئی بارش برسی سجنا کھیتیاں تباہ ہو گئی کئی دنوں تک مدینے دے اندر قحط سالی آ گئی بارش آئی نہ کھیتیاں تباہ ہو گئی لوگوں نے آپس میں مشورہ کیتا کریے کی کیونکہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے اور کھیتیاں تباہ ہوندیاں جا رہی ہیں گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی ہے
شہید کیتا ہے تو معاف کر اے بےمان کبھی اللہ آسیہ نو توڑایا ہے معاف کر اپنے جرماں دا اعتراف کرن کھڑکی مصطفیٰ نو کھولن تو دیکھی خدا دی قسم جے بیماری رہ جائے تے مینوں پھڑ لے جے بیماری رہ جائے تے مینوں پھڑ لے جی ہاں گستاخاں تو نفرت کر کی کرن گستاخاں تو ہے حضور دے گستاخاں تو کی کرن نفرت کہ اللہ ساڈی نفرت ہے انہاں اسی انہاں بے ایماناں تے انہاں دی حمایتیاں تے انہاں دے منع تے قیامت تک لعنت پاوے بے خدا دی قسم جے رحمتاں نہ برسن ہوئے حضور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہو پھر رحمت نہ ہوئے امت تکلیف چاہے میرے نبی اس تکلیف نو دور نہ کرن امام ابن قسطلانی کہڑے امام سامنے کتاب سامنے شرح علامہ زرقانی بھی موجود ہے لکھن والے امام ابن حجر قسطلانی جنہ ایک کتاب دی المواہب شرح لکھی ہے اے جنہ شرح لکھی ہے 12 جلدوں میں موجود ہے کنیا جلدوں اے امام دی نا اکھاں دی روشنائی چلے گی کی چلے گی انہاں دی روشنائی چلے گی حدیث لکھتے ہیں کوئی مسئلہ بیان تے روشنائی چلے گی لوگاں کیا امام صاحب نے کسی طبیب کو بلائیے فرمایا طبیب کی لوڑ نہیں ہے میرے کو طبیب موجود ہے طبیبہ دا طبیب امام قسطلانی ستے نے رابی ستیا امام قسطلانی جنہوں کی کتاب سامنے موجود ہے آپ نے حالات کے اندر لکھیا پیار ہے آپ سرکار نے راتی سون تو پہلے آپ نے اندازے دے نال خط لکھیا حضور دی بارگاہ ایک دس دے اندر اور خط لکھ کے روضہ رسول دے کول بیٹھ گئے سجنا خط حضور دی بارگاہ چ پیش کر دیتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے تو کیا فرمانا ہے فرما میں گناہگار ہوں میرے کو طاقت کوئی نہیں ہے اکھاں دی روشنائی چلے گئی ہے حضور دی بارگاہ چ جدوں خط لکھیا ہے امام قسطلانی فرماندے نے ادھر میری آنکھ لگی ادھر میرا طبیب آ گیا ادھر امام قسطلانی فرماندے نے میری آنکھ لگی نبیوں دے امام آ گئے حضور نے خارج آ گئے امام قسطلانی نے فرمایا امام قسطلانی وہ پریشان کیوں ہے اپنی آنکھ ذرا کھول دے صحیح امام قسطلانی فرماندے نے جدوں میں آنکھ کھولی ہے حضور نے اپنا لبے دہن میری آنکھ دے اندر پایا ہے اور میرے آقا نے خط مبارک جڑا میں پیش کیتا سی میرے سامنے پیش کیتا ہے امام قسطلانی فرماندے نے جدوں صبح تہجد دی اذان ہوئی ہے جدوں میں آنکھ کھولی ہے دیکھیا پہلی نگاہ کھڑکی رسول تو ہوئی ہے اگر ایک منٹ اینا نو سے نہیں نہ ہوئے میرے کو میں طریقے دس میں طریقے خدا دی قسم ادھا گھنٹہ سانو دے کہ تساں آ کے بیان کرو اسی طریقہ دساں گے جے کرونا دی ماں بھی رہ جائے تو سانو اینا دے طریقے عجیب یہ بند کر دو بند کیتے بیماری نہیں جاندی توبہ کیتے بیماری جاندی توبہ کیتے بیماری جاندی بند کیتے کوئی نسخہ ہے کسی حل ہے کسی چیز دا اصل حل ہے شفاعت مصطفیٰ بس تیجا دار اور کوئی نہیں تیجا دار اور کوئی نہیں حضور دا دار سارے درانا کیے داری آپ سب راضی تو انہوں کی سوال میں کتنا سی کی کیا رہا سی ختم نبوت کی رولا پایا سی ختم نبوت کی رولا پایا سی اچھا سنو نہیں راتی آپ سارے بندہ بھی چکر کے گیا تھے انتظامیہ نہیں سی نہیں اچھا وہ کہتا جی فرض نماز ہے کار ہو جاندی بندے دی اے بندہ پڑھے کار حدیث کی دے ہے ان کے حضور مردانو فرمایا ہوئے کہ مسجد جا کے نماز پڑھو میں انہوں نے مینوں فون ملایا کہتے جی سپیکر کھلا تے گل کرو میں انہاں گل کیتی ہے اگوں بڑا پٹھا جا بولا کہتا جی تواڈے کو کوئی دلیل ہے میں کہ کیوں نہ سویرے جمعے تے آویں تے میں دلیل دے دیں کہ دلیل ورنہ بخاری دی بڑی حدیثاں میں کیا میرے چھیڑ ماتے چھیڑ دیو پھر تھلے لکھ دو سبحان اللہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف دی حدیث کیڑی کتاب کہندا جی سیاست ستہ دن کھاؤ ورنہ میں بخاری جب حاصل ہے ابو داؤد دی آخری حدیث کیڑی حدیث ہے ابو کتب ستہ دے اندر امام ابو داؤد انہاں دی روایت سن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے یار حضرت ابن ام مکتوم جڑے
میں گل کرا پوری لویا توڑ پختہ آخر تے ایک اعلان ہے یار ذرا سن لے جی مسجد دینا سیڑھی نہیں سیڑھی سارے چاہتے نا مسجد اور سونی بن جائے ہاتھ کرا کرو جائے جلے چاہتے منافق کی ہوگا جلے چاہے گا مسجد نہ سونی اور واش میں دیکھ دے کہ کتا سونا لگتا وہ بھی کو پونیاں دے بیٹھے وندیلیاں ٹائلاں دے بیٹھے تے ٹوٹیاں دے پیر رکھ کے نہیں وضو کرتے ہیں سونا لگتا ہے نا کہ نہیں لگتا سونا لگتا ہے اچھا اس کے بعد سیڑھیاں دے لانا ہے پتھر کی لانا ہے رمضان تو پہلے ساری کوشش ہے پتھر لگے پتھر لانا ہے بڑا مہنگا کم از کم لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا خرچہ ہے سب تو پہلے کیڑا اللہ کا سخی دل بندہ اٹھتا ہے جہاں سیڑھیاں تے پتھر واسطے حساب آئے گا آپ سب ذرا کھڑے ہو ماشاءاللہ سب تو پہلے دیکھنے کیڑا سخی دل بندہ سب تو پہلے جہاں سیڑھیاں لے حساب آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تسی بھی جنی دیر تک بادشاہ نہ سنانا تو سب مطمئن ہو جائے سبحان اللہ بادشاہ فرمانے عشق عاشق عاشق عشق نصیب ہے